السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج اب 11 اپریل آلموسٹ شروع ہو چکی ہے اور اتوار کا دن ہے سن 2021۔ دو چیزیں ہیں، جو میرا پچھلا ویلاگ تھا وہ بھی انہی پر ہی تھا، یعنی ترین اور ڈسکا کا الیکشن، اور ابھی بھی تازہ ترین جو خبریں ہیں ڈسکا سے، اس پورا پاکستان دیکھ رہا تھا ان کو۔ بڑے پرامن انتخابات ہوئے اور پی ٹی آئی کا الیکشن میں بڑا زبردست انہوں نے مقابلہ کیا۔ الیکشن سیٹ تو نون لیگ لے گئی، جو زارِ شاہ صاحب کی صاحبزادی نوشین صاحبہ وہ جیت گئیں، اور علی اسجد ملی جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر آئے۔ لیکن اگر آپ نتائج کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف نے اس میں بہت گین کیا۔ نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس الیکشن تو جیت گئے نا ہم، اور پی ٹی آئی ہار گئی۔ بالکل صحیح بات ہے، یہاں تک الیکشن آپ جیت گئے۔ 2018 کے الیکشن میں جو جیت کا مارجن تھا وہ تقریباً 40,000 تھا، پی ٹی آئی 61,000 ووٹ، اور جو نون لیگ کی جماعت زارِ شاہ صاحب جو تھے، جو نوشین صاحبہ کے والد، انہوں نے کتنے ووٹ لیے تھے؟ انہوں نے 1,01,000 کے لگ بھگ ووٹ لیے تھے۔ اب جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے وہ 90,000 سے زیادہ ووٹ لے گیا، 61 سے 90، آپ دیکھیں 32,000 ووٹ انہوں نے زیادہ حاصل کیے علی اسجد ملی نے اس الیکشن میں جو آج لڑا گیا۔ اور جو نون لیگ کے جو ووٹس تھے وہ 1,01,000 سے کوئی 8-9,000 ووٹ زیادہ بڑھے ہیں ان کے۔ تو پی ٹی آئی کا گین جو ہے وہ تقریباً 30-35,000 ہے، اور جو نون لیگ ہے اس کا جو گین ہے وہ تقریباً 8-10,000 ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اچھا، یہ پورا گڑھ تھا مسلم لیگ، پچھلے یعنی 1988 سے یہ الیکشن جیت رہے ہیں۔ بیچ میں ایک دفعہ علی اسجد ملی مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، پہلے 70s میں اور 80s میں وہاں پر یہ پیپلز پارٹی کا حلقہ تھا، لیکن اب وہاں پر مسلسل مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو ایک پروپیگنڈا ہے، جو یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان بالکل ایک ان پاپولر لیڈر بن گیا، تحریک انصاف اپنی گراؤنڈ اپنے بیس جو ہے وہ اس کے ختم ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی باتوں میں اثر نہیں رہا۔ یہ آج ڈسکا کے عوام نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے، جو عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں، لوگ اس کو سن رہے ہیں، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 61,000 ووٹ 2018 میں، اور اب 90,000 سے زیادہ ووٹ ملے ہیں پی ٹی آئی کو۔ تو موبلائز کیا پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو، اور جو یہ ایک تاثر میڈیا کے ذریعے دیے جا رہا ہے کہ جناب ختم ہو گئی پی ٹی آئی پنجاب میں اور پی ٹی آئی بالکل اڑ گئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو سینٹرل پنجاب کا علاقہ ہے، جس میں ہم گوجرانوالہ ڈویژن ہے، لاہور ڈویژن ہے، جس میں یہ سیالکوٹ آ جاتا ہے، ادھر سے فیصل آباد آ جاتا ہے، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر نون لیگ نے انویسٹ کیا۔ سارا ساؤتھ پنجاب کا پیسہ نکال کے شہباز شریف صاحب نے پورے پنجاب سے پیسہ نکالا، اور ان اضلاع میں انہوں نے اس کو انویسٹ کیا، یہاں پہ نوکریاں دیں، یہاں پر سب کچھ جو تھا یہیں پر کیا انہوں نے۔ یہ جو 8-9 اضلاع ہیں، اور یہاں پر ان کی حمایت بہت انٹیکٹ ہے۔ لیکن وہاں پر اب یہ دیکھیں اس حلقے میں 4 لاکھ سے زیادہ ووٹس تھے، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بھی آپ سمجھیں آلموسٹ 40% سے تو زیادہ ہی ہوا ہے ٹرن آؤٹ۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی نے اس میں بہت گین کیا ہے۔ اگر پی ٹی آئی سیٹ جیت جاتی تو ڈیفینیٹلی یہ سائیکلوجیکلی بہت بڑی ان کے لیے فتح تھی، لیکن جس انداز میں انہوں نے الیکشن میں پرفارمنس دکھائی ہے، جس طرح سے ووٹر نکلا ہے پی ٹی آئی کے لیے، وہ اور جبکہ پنجاب میں اگر ہم اخبارات دیکھیں، میڈیا دیکھیں، تو ہم روزانہ کیا دیکھتے ہیں؟ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے جی، عثمان بزدار نے بالکل برباد کر دیا ہے جی، اور پتہ نہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، ملک کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ سیٹ جو مسلم لیگ نون کی تھی، انہوں نے اپنی حمایت کو انٹیکٹ رکھا وہاں پر، ظاہر ہے انکمبنٹ گورنمنٹ جو ہوتی ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے، اسے لوگوں کو بہت شکایت ہوتی ہیں، مہنگائی بھی ہوئی ہے، ہمیں اس میں بھی کوئی یہ ماننے میں آر نہیں ہے، بات کرنے میں بھی آر نہیں ہے، مس گورننس کے ایشوز بھی ہوئے ہیں، لیکن جو فلسفی عمران خان نے دی ہے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور جو عمران خان بات کرتا ہے کہ اس ملک کا کرائسس ہے کس وجہ سے، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اس بات کو بائی کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگ اس بات کو بلیو کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈسکا کا وہ حلقہ
جہاں پر مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ کہتے ہیں کسی کو پر مارنے نہیں دیتے. اچھا آپ اب اس کا ذرا فروری کے الیکشن سے آپ اندازہ لگا لیں. 1,57,000 ووٹ تھا جو مسلم لیگ نون کو پڑا. اب اس ووٹ میں آپ سمجھیں کہ تقریباً 45,000 ووٹ کی کمی اس ووٹ میں ان میں ہوئی ہے. تو یہ اس وقت ٹرن آؤٹ زیادہ تھا. تب جو پی ٹی آئی کا ووٹ تھا وہ بھی تقریباً 1,40,44,000 کے لگ بھگ چلا گیا تھا. تو جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے اس میں بھی اتنی کمی ہوئی ہے. تو بیسیکلی جو اس حلقے کے رزلٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو تحریک انصاف جو بات کر رہی ہے وہ عمران خان جو بات کر رہے ہیں لوگ اس کو سن رہے ہیں, لوگ اس کو بلیو کر رہے ہیں, اور لوگ جو اس کارواں کے ساتھ ہیں, جو اس چیز کا ووٹ دیتے ہیں عمران خان کو, ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اب مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم, لیکن یہاں پر ڈسکا میں خاص طور پر جو افتخار الحسن زارع شاہ صاحب جن کی یہ صاحبزادی ہیں, کیونکہ ان کا انتقال ہوا تھا, تو ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ان کے لیے تھا. جب شاہ صاحب کی بیٹی, تو ہمارے پنجاب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب یہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں, ووٹ ان کو دینا چاہیے. تو وہ جو نون لیگ کا ووٹ تھا اس میں اتنی ایروجن نہیں ہوئی, لیکن بہت سارا وہ ووٹر جو سائلنٹ تھا وہ پی ٹی آئی کی طرف آیا ہے, یا وہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا جو گھر تھا وہ باہر نکل کے آیا. میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو اپنی یہ جو ان کی جو پرفارمنس ہے اس پر یقیناً اگر وہ سیٹ جیتتے تو بالکل اطمینان میں آ جاتے, لیکن یہ جو رزلٹس آئے ہیں ایک چیز کا انہیں اندازہ ہوا ہے کہ اب ان کو گورننس کو امپروو کرنا ہے, لیکن جو ان کا بیانیہ ہے, جو وہ عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں. یہ میرا جو انالیسز ہے وہ اس ساری صورتحال میں یہ ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف, جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ہمیں یہ خبریں ملی ہیں کہ ایک دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ میسیجز کیے ہیں, اور اس بات کا امکان ہے کہ کچھ ایک ایم پی ایز اور ایم این ایز کا جو گروپ ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب تو شامل نہیں ہوں گے, لیکن عمران خان صاحب انہیں ملاقات کا ٹائم دیں گے اور ساری پوزیشن ایکسپلین کی جائے گی. اور یہ بات وزیر اعظم عمران خان پارٹی کو سمجھانے کے لیے ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ کسی کے خلاف وکٹمائزیشن نہیں کی جا رہی, وکٹمائزیشن نہیں کی جائے گی. اور جہانگیر ترین اگر انوسنٹ ہے, جہانگیر ترین نے اگر کوئی کسی طرح کا بھی اپنے معاملات میں کوئی ان کے دو نمبری نہیں ہے تو انویسٹیگیشن سے وہ نکل آئیں گے. لیکن وزیر اعظم صاحب کا اس موقع پر جہانگیر ترین سے ملنا شاید مناسب نہیں ہے, اس لیے جہانگیر ترین سے تو ملاقات نہیں ہوگی. لیکن اس بات کے اشارے ہمیں ملے ہیں کہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں, جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں, ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے جو کمیونیکیشن ہوئی ہے اس میں آمادگی کا اظہار کیا گیا وزیر اعظم کیمپ کی طرف سے, اور اس بات کا امکان ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں ایک ملاقات ایم پی ایز کی پنجاب سے جن کو کنسرنز ہیں ان کی ملاقات وزیر اعظم عمران خان سے ہوگی. تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی سلجھاؤ کی طرف جا سکتا ہے. اور دوسری طرف کیونکہ ضمانت مل گئی ہے 17 اپریل تک جناب جہانگیر ترین صاحب اور ان کے صاحبزادے کو, اور وہ پوری طرح انویسٹیگیشن میں تعاون بھی کر رہے ہیں, اور جو یہاں پر جو آفیسز ہیں جو ان کمپنیوں سے ڈیل کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے سارے شوگر مل اونرز کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے سب سے زیادہ جو نیٹ اینڈ کلین ہے وہ جناب جہانگیر ترین صاحب ہیں. تو اس لیے اب وہ جو فارورڈ بلاک کی جو بات ہو رہی تھی, جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ جو جہانگیر ترین ہیں یہ ان کے ساتھ آ ملیں گے, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے, اس حوالے سے یہ اطلاع ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے بالکل منع کر دیا ہے, بالکل انکار کر دیا ہے کہ کوئی یہ بلاک ایسا نہیں ہے, کوئی نو کانفیڈنس پرائم منسٹر کے خلاف, کوئی نو کانفیڈنس عثمان بزدار کے خلاف, قطعی طور پہ وہ کسی کا اعلی کار بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دوستو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.